جو ساتھیوں پر تہمتیں لگانے، ساتھیوں کو الزام دینے یا کسی بھی مسلمان کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے رسوا کرنا نہیں چاہتے، اللہ ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو یہ کہہ کر چھپا لیں کہ ایک مسلمان رسوا ہوگا۔ جو مسلمان کو ذلت سے بچانا چاہتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتے ہیں، اور جو مسلمان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو تو عزت دے دیتے ہیں، رسوا کرنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کو تو گناہ کرنے والوں کو تو اللہ عزت دے دیتے ہیں، وہ تو استغفار کر کے اپنے اللہ کے درمیان معاملہ صاف کر لیتے ہیں۔ تجھے تو صحیح، وہ تو استغفار کر کے اپنے اللہ کے درمیان کا معاملہ صاف کر لیتے ہیں۔ اور غیبت کرنے والے، ان کی غلطی کو بیان کرنے والے کہ یہ اللہ تعالی سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر کے جتنا چاہے استغفار کر لے اور جتنی چاہے غیبت کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، غیبت کا گناہ استغفار سے معاف نہیں ہوتا۔ زنا تو معاف ہو جاتا ہے، زنا تو معاف ہو جاتا ہے استغفار کرنے سے، استغفار کرنے سے زنا معاف ہو جاتا ہے، مگر استغفار کرنے سے غیبت معاف نہیں ہوتی۔ غیبت معاف نہیں ہوتی۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر حلال کرایا جائے، اس سے جا کر معافی مانگی جائے اور کہا جائے اس سے صراحتاً کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ میرے لیے، میں نے جو آپ کا گوشت کھایا ہے آپ اس کو میرے لیے حلال کر دیجئے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک مزاج بنایا تھا غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپانے کا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر چیز اپنے تذکروں سے زندہ ہوتی ہے، ہر چیز میں تذکروں سے زندہ ہوتی ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو، پہلا کام یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو، غلطی کرنے والے کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو کر اس کو کسی غلط بات سے روک سکیں، کیونکہ غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک غلطی کام کے ساتھ، ایک بے اصولی کام کے ساتھ، اور ایک زیادتی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دونوں موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس نے کام کے ساتھ خیانت کی یا اللہ کے احکام میں خیانت کی، اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اور جس نے آپ کو ستایا اس کے ساتھ کیا کیا؟ دو قسم کی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم ہے کہ لوگ آپ کو ستائیں تو آپ صبر کریں، انتقام نہ لیں، آپ صبر کریں، انتقام نہ لیں۔ داعی انتقام نہیں لیا کرتا، صبر کرتا ہے۔ کب تک صبر؟ آپ نے فرمایا کہ حوض پر میری جب تم سے ملاقات ہو وہاں تک تمہیں صبر کرنا ہے، وہاں تک صبر کرنا۔ ابو ذر غفاری صاحب نے فرمایا تھا کہ ابو ذر میرے بعد تمہارا کیا ہوگا یہ تمہیں لوگ نکالیں گے مدینے سے؟ فرمایا ملک شام میں رہوں گا۔ وہاں سے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ مدینے میں آ کر رہوں گا۔ پھر مدینے کے عمرہ نکالیں گے تمہیں، پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا تھا جن کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا کہ نہیں، صبر کرتے رہنا، ان کے ساتھ تقاضوں پر چلتے رہنا، جہاں تمہیں بھیجے وہاں جاتے رہنا، اور کب تک صبر کرنا؟ یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت میں مل لینا۔ جی ہاں، تو یاد رکھو
صبر کرنا جنت تک ہے، صبر کرنا جنت تک ہے، کیونکہ اس راستے میں چلنے کے لیے صبر کرنا ایسا ہے، اس راستے میں چلنے کے لیے صبر کرنا ایسا ہے جیسے گاڑی کے چلنے کے لیے پیٹرول کا ہونا آتا ہے، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر گاڑی رک جائے گی وہاں، جی ہاں میں تمہیں صاف طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ جن کی گاڑی رک جائے گی وہ کام چھوڑ بیٹھیں گے، وہ ہوں گے کہ جنہوں نے صبر کے لیے ایک مدت طے کر لی ہے، جو صبر ختم ہو جائے گا ان کا سفر ختم ہو جائے گا، جن کے اندر صبر ختم ہو جائے گا ان کا سفر ختم ہو جائے گا، کہ اس کام میں صبر کرنا موت تک ہے، اس کام میں صبر کرنا موت تک ہے، جی ہاں، کیونکہ آدمی اتنا تیل لیتا ہے جتنے تیل سے وہ منزل تک پہنچ جائے، اور منزل جنت ہے، ظاہر بات ہے منزل جنت ہے، منزل جنت ہے، تو اتنا صبر چاہیے کہ آدمی جنت تک پہنچ جائے، بہت آسان بات ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں سب سے زیادہ ترقی وہ صبر کرنے سے ہے، اور واقعی اس راستے میں ناگواریاں جو پیش آتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ناگواریاں آتی اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ناگواریوں کے ذریعے نوازنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ذات کے ساتھ، ایک کام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں موقعوں پر کیا کرنا ہے اس کی ہدایات اللہ نے دی ہیں۔ نبی جی اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، اور اگر یہ کام میں وصولی کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ منافقین و کفار آپ کو ستاتے تھے، ان سے درگزر کرنے کا حکم ہے، اور ایمان والے غلطی کریں تو ان کے لیے استغفار کا حکم ہے، ورنہ کفار منافقین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، استغفار کن کے لیے ہے؟ کہ استغفار ان کے لیے ہے جو کام میں بے وصولی کریں، اور درگزر کرنا اور معاف کرنا ہے ان کو جن سے بے وصولی ہو جائے۔ ساتھیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ان سے غلطی نہ ہو، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ تو جب یہ کہہ دیا کلکم خطاؤن تو یہ تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ جی ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، اور کوئی یہ کہے میری غلطی نہیں ہے، غلطی فلاں کی ہے۔ دیکھو جب کہیں کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، غلطی سامنے والے کی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ڈرائیورنگ کا کمال یہ نہیں ہے، ڈرائیورنگ کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی، ڈرائیورنگ کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی، ڈرائیورنگ کا کمال یہ ہے کہ آپ دوسرے غلطی سے بچ سکے یا نہیں۔ سمجھے میری بات؟ ڈرائیورنگ کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ڈرائیور کہتا ہے میری غلطی نہیں ہے، کہ نہیں، سوال اس کا نہیں کہ آپ غلط کریں گے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ سے تو غلطی کا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ آپ ہر وقت توجہ رکھیں گاڑی چلانے میں، آپ سے غلطی ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کی غلطی یہ نہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ دوسرے کی غلطی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے،
ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا توجہ چاہتی ہے بات. میں کہا کرتا ہوں ڈرائیونگ کا کمال یہ نہیں ہے کہ ڈرائیور نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ اس کا کمال نہیں ہے. دوسرے کی غلطی سے بچ جانا کمال ہے. ہاں، غلطی دوسرے کریں گے، آپ اس طرح چلیں کہ آپ دوسرے کی غلطی سے بچ جائیں. ہاں، یہ ہے اصل بات کہ آپ دوسری غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ چلنے کا کمال ہے. تو ایسا آدمی محفوظ رہے گا. ورنہ ایسے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں کہ یہ غلطی میری نہیں دوسرے کی ہے. ٹھیک ہے، غلطی اس کی ہے تو آپ اس کی غلطی سے کیوں نہیں بچے؟ آپ غلط کرنے والے کی غلطی سے اس لیے آپ نے نقصان اٹھایا کہ آپ متوجہ نہیں تھے کہ دوسری غلطی سے بچا جائے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ مومن تو ہمیشہ چوکنا ہوشیار، اور مومن ہر وقت ڈرا رہتا ہے. اس لیے فرمایا مومن لا یخدع ولا یخدع، کہ نہ مومن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور نہ مومن دھوکہ کھا سکتا ہے. نہ مومن دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. لا یخدع ولا یخدع، نہ کوئی مومن کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ مومن کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے. نہ مومن دھوکہ کھاتا ہے نہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بے اصولی ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. اور بات اصل یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. غلط کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد کرو. غلط کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. تو پھر ایسا کرنے والوں کا عملہ ضائع نہیں ہوگا. غلط کرنے والی قربانیاں یاد کرو. سنت یہی ہے کہ جب کسی صحابی سے غلطی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیاں یاد دلاتے تھے. نعیمان ایک صحابی تھے جو اتنے زیادہ مذاقی تھے کہ بڑے بڑے نقصانات کر دیا کرتے تھے لوگوں کے مذاق میں بڑے بڑے نقصان کر دیا کرتے مذاق میں نقصان کر دیا کرتے تھے. ایک مہمان آپ کے ہاں آئے بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہو کر. وہ اندر گئے آپ سے ملاقات کے لیے. اتنی دیر میں آپ سے ملے، ملاقات کی. اتنی ہی دیر میں حضرت نعیمان نے اس مہمان کی اونٹنی کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور سارے صحابہ میں اس گوشت کو تقسیم کیا اور کھانا پکنے لگا. اسی دیر وہ اندر بیچارے آپ سے دین سیکھ رہے، باہر اونٹنی ذبح ہو گئی. نکلے آپ، مہمان باہر آیا، باہر آ کے چیخا کہ ہائے میری اونٹنی. ہمارا یہ زمانہ ہوتا تو آپس میں مقدمے اور جھگڑے اور دونوں خاندان مقابل ہو جاتے، عدالت میں مقدمے چلتے. حضرت نعیمان اونٹنی کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے چھپ گئے. آپ نے پوچھا کس نے کیا یہ؟ لوگوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ نعیمان ہیں یہاں چھپے ہوئے ہیں. آپ نے نعیمان کو نکالا. نعیمان کو آپ نے نکالا. نعیمان ہی کیا تم نے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے انہوں نے ہی مجھے اونٹنی ذبح کرنے پر آمادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کاٹو، بہت عرصہ ہو گیا گوشت کھائے ہوئے، عرصہ ہو گیا گوشت کھائے ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا. انہوں نے کہا ذبح کرو. جو میری شکایت آپ سے کر رہے ہیں کہ نعیمان نے کاٹی ہے یہاں چھپا ہوا ہے،
انہوں نے ہی مجھ سے کہا ہے کہ گوشت کھائے بہت اچھا ہو گیا، آج تو یہ اونٹنی ذبح کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی غلطی کو تو ہم اس لیے برداشت کریں گے اور اس کی غلطی کو ہم معاف کریں گے، اس لیے کہ یہ بدری صحابی ہیں،